السلام علیکم ناظرین کرام۔ 5 کام کرنے سے گھر میں تنگی آتی ہے۔ وہ 5 کام کون کون سے ہیں آپ میرے ویڈیو میں ضرور سماعت کریں گے، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پھر لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ 5 کام کرنے سے گھر میں تنگی آتی ہے۔ وہ 5 کام کیا ہیں سماعت کریں۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کہیں جا رہے تھے تو آپ کا گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کڑکتی دھوپ میں قبر کھود رہا ہے۔ آپ نے پوچھا، جناب یہ کس کی قبر کھود رہے ہو؟ کون مرا ہے؟ تو قبر کھودنے والے نے کہا کہ کوئی مرا نہیں ہے، لیکن کوئی مرنے والا ہے، اسی کے لیے قبر کھودی جا رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی کوئی مرا نہیں اور تو قبر کھود رہا ہے، بول رہا کوئی مرنے والا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اس لیے قبر کھود رہا ہوں کہ میں اس قبر میں دفن ہوں۔ اس نے کہا کہ میں اس قبر میں دفن ہوں، یعنی میں خود اپنی قبر کھود رہا ہوں۔ تو امام باقر نے فرمایا وہ کیسے؟ بولا کہ تھوڑی دیر بعد میں خودکشی کر کے مرنے والا ہوں۔ میں نے تیاری کر لی ہے اور میں قبر اس لیے کھود رہا ہوں تاکہ دوسرے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو امام باقر نے فرمایا، او نادان، تجھے پتہ نہیں کہ خودکشی کر کے مرنے والا انسان جہنمی ہوتا ہے، اور تو خودکشی کرنے جا رہا ہے کیونکہ خودکشی کرنا حرام ہے، تو خودکشی کر کے جہنمی بننا چاہ رہا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا، حضرت میں اپنی زندگی سے تنگ آ گیا ہوں، میں بہت پریشان ہوں، میں نے اپنی زندگی میں اتنی غربت دیکھی ہے کہ میں تنگ آ کر اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ شاید تم نے یہ 5 کام کر لیا ہوگا جس کی وجہ سے تم تنگ ہو، اپنی زندگی سے پریشان ہو اور عاجز ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ بتا ذرا وہ کون سا کام ہے جس کو میں نے کر لیا اور کرنے کے بعد میرے ساتھ ایسا حادثہ ہوا کہ میں تنگ اور پریشان ہوں، میرے گھر میں تنگی ہے، میرے رزق میں تنگی ہے۔ تو امام باقر نے فرمایا کہ وہ 5 کام یہ ہیں جس کو شاید تو نے کیا ہوگا۔ نمبر 1، جس گھر میں بچا ہوا کھانا ہو اور وہ کھانا اگر برباد ہو جاتا ہو، ضائع ہوتا ہو، تو اس گھر میں تنگیاں گھیر لیتی ہے، اس گھر میں مصیبتیں گھیر لیتی ہے، اس گھر میں برکتیں نہیں ہوتی، اس گھر میں تنگی ہی تنگی ہوتی ہے، اس لیے کہ کبھی تو نے اپنا کھانا شاید کہ برباد کر دیا ہوگا۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبھی کسی موقع پر حضرت عائشہ کے گھر تشریف لے گئے، انہوں نے کہا، اے عائشہ اس روٹی کے ٹکڑے کو دیکھو، اس کا احترام کرو، اس لیے کہ جس گھر سے روٹیاں برباد ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں، دوبارہ واپس لوٹ کر نہیں آتی، اس لیے اے عائشہ روٹی کا احترام کرو، کھانے کا احترام کرو۔ شاید تو نے ایسا کام کیا ہوگا جس کی وجہ سے تنگی آ گئی ہوگی۔ نمبر 2، ناپ تول میں کمی کرنے والے کے یہاں تنگی آتی ہے، اسے تنگی گھیر لیتی ہے، کیونکہ ناپ تول میں کمی کرنے والی قوم ہمیشہ برباد ہوتی ہے، کبھی وہ خوش نہیں رہ سکتی، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، اگرچہ تمہیں لگتا ہے کہ اس میں برکتیں ہو رہی ہیں، مگر تم ہمیشہ بے قرار رہو گے، بے چین رہو گے، اس لیے ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ نمبر 3، ماں باپ کے لیے دعائے خیر نہ کرنا یہ بھی رزق کی تنگی کا باعث بھی بنتا ہے اور اولاد کی نافرمان ہونے کا باعث بنتا ہے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ حضرت یہ بتائیں کہ میں اچھا ہوں یا برا، میں کیسا ہوں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں تجھے کیسے بتاؤں کہ تو کیسا ہے، یہ تو ہی جانتا ہوگا،
رب جانتا ہے۔ لیکن اس شخص نے کہا نہیں، پھر بھی آپ کو علم ضرور ہوگا، آپ ذرا بتائیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اگر تو اپنے ماں باپ کی دعائے مغفرت کرتا ہے تو اب تو اچھا ہے، یعنی اگر تو اپنے فوت شدہ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو اچھا ہے، اس لیے کہ میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو انسان اپنے مرحوم والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے وہ انسان بہتر ہے، اچھا ہے۔ نمبر 4، جس برتن میں کھایا جائے اس برتن میں ہاتھ دھونے کی وجہ سے تنگیاں آتی ہے، گھر میں تنگی آتی ہے، ہاتھ دھو دینے کی وجہ سے تنگی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو حضرات، یہ جس برتن میں آپ کھائیں تو اس برتن میں ہاتھ نہ دھوئیں، اس لیے کہ منع ہے۔ نمبر 5، نماز میں سستی کرنا، نماز میں کاہلی کرنا، یہ بھی گھر میں تنگی کا باعث بن جاتا ہے۔ اس لیے جب نماز کا وقت ہو تو سستی نہ کرنا، فوراً نماز کے لیے حاضر ہو جانا اور نماز پڑھ لینا۔ اگر سستی کرو گے تو گھر میں تنگیاں آئیں گی، رزق میں برکتیں نہ ہوں گی۔